السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز اور میری اسلامی مائیں، بہنیں اور بچیاں، آج مجھے ایک سعادت میں شریک کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ دین کے سلسلے میں کچھ باتیں کی جائیں گی، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ یوں تو مومن اور مسلمان کی زندگی مہد سے لے کے لحد تک وہ دین ہی دین ہونی چاہیے، اور الحمدللہ ہوتی بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو وقت بھی ہمیں دین کے سلسلے میں بات کرنے کا، سننے کا، اور اس کو مشینوں کے ذریعے سے اس کو ساری دنیا تک پہنچانے کا یہ کام، یہ حقیقت یہ ہے کہ دین کا بہت بڑا آج حصہ بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ رؤیت ہلال، رؤیت یہ وہ لفظ ہے عربی کا کہ جو 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آیا تھا۔ رؤیت، اور رؤیت کے معنی ہے آنکھوں سے دیکھنا، یعنی اپنی جسمانی اور بشری آنکھوں سے دیکھنا۔ ایک چیز میں اپنے دیکھنے والوں کی دلچسپی کے لیے عرض کر دوں کہ آج تو پروپیگنڈا اتنا ہو گیا ہے کہ ہماری پوری اسلامی دنیا اگر کسی چیز کو کمال سمجھتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ انگریزی زبان بولنا، لکھنا، پڑھنا، سمجھنا، اور اس کو بہت کمال سمجھا جاتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بانیان پاکستان میں سے تھے اور بہت اونچا مقام تھا، ایک پروگرام میری نظر سے گزرا ہے ابھی 2-4 دن پہلے، 20 علماء کا اس میں ذکر تھا پاکستان بنانے والوں کا، اور تو خیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط پروگرام تھا، بڑا اچھا تھا، لیکن اس چیز کی طرف بھی غور کیا جائے بلا امتیاز مسلک کہ 2 شخصیتوں سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جھنڈے کے لہرانے کی فرمائش کی، خواہش ظاہر کی، جیسا کہ مغربی پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام انجام دیا، جھنڈا لہرایا پاکستان، اور مشرقی پاکستان میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی 2 شخصیات تھیں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی سمیت 2 حضرات یہ بھی تھے کہ جن کے گرد حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد محترم، اور کراچی سے لے کے خیبر تک اور مشرقی پاکستان کے علماء تک میرے والد محترم کے بڑے خدمات تو الگ ہیں، احسانات بھی بہت تھے، لیکن یہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے۔ شیخ الاسلام کا ذکر آیا تھا تو حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اسلامیہ کالج میں مدفون ہیں، آرام فرما رہے ہیں، انہوں نے انگریزی پڑھے لکھے حضرات اور جو بڑے اچھے حضرات تھے، میں تو ظاہر نہیں تھا اس وقت، لیکن آج کے میں تو کہتا ہوں کہ
عربی فارسی پڑھنے والے طبقے سے بھی اچھے تھے وہ لوگ، انگریزی بولنے والے اس وقت کے۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھری محفل میں، اور گورنر ہاؤس جو اس وقت جو بھی کچھ تھا، ایوان صدر تھا، گورنر جنرل پاکستان بیٹھتے تھے، پہلی اسمبلی میں مولانا شبیر احمد صاحب نے فرمایا تھا کہ انگریزی زبان جو ہے یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، بلکہ اگر آپ حضرات برا نہ مانے، حضرت نے فرمایا برا نہ مانے تو یاد رکھیے انگریزی زبان جو ہے در حقیقت اپنی جہالت کو چھپانے کا ایک ذریعہ ہے، جہالت کو، کیونکہ جو علوم اللہ نے عربی اور فارسی میں رکھے وہ انگریزی زبان میں نہیں۔ میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ شیکسپیئر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اس نے انگلش بنائی، اور یہ انگلش کا وجود نہیں تھا شاید کائنات میں۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت پر ایک لفظ آیا تھا، میں حدیث سنا دوں وہ لفظ سنانے کے لیے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآت اخیہ اذا رأى فیہ عیبا اصلحہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا تھا کہ مومن اپنے مومن بھائی کے لیے آئینے کی مانند ہے، مرآت۔ مرآت بھی رویت سے بنا ہے، کیونکہ مرآت کہتے ہیں آئینے کو، اور آئینے میں اپنی شکل نظر آتی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ 1400 سال پہلے زبان نبوت پر مرآت کا لفظ آیا، کتنا فطری زبان ہے یہ، رویت سے مرآت۔ آگے انگریزوں نے اور شیکسپیئر صاحب نے اس کا نام رکھ دیا مرر۔ یہ مرر جو ہے یہ اصل میں چوری کیا ہوا ہے اسی مرآت اور گویا رویت سے۔ تو انگریزی زبان بھی اصل میں دیکھیں تو عربی اور فارسی سے لے کے انہوں نے کچھ جملے ڈال دیے ہیں۔ رویت کا لفظ جو ہے عربی کا ہے، رویت ہلال، اور ہلال بھی عربی ہے۔ ہلال اس چاند کو کہتے ہیں کہ جو پہلی تاریخ کا چاند کہلاتا ہے، دوسرے دن کا چاند اور دوسری تاریخ کا چاند اسے ہلال نہیں کہتے، پھر اس کے دوسرے نام ہیں۔ رویت ہلال میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین اور بالخصوص ان حضرات کو کہ جو بہت سائنس اور ٹیکنالوجی صبح شام، میرا خیال ہے کہ ان کو اگر اے سی میں سردی بھی لگے تو وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا تصور اوڑھ لیتے ہیں، انہیں کمبل کی بھی حاجت نہیں رہتی، اتنا اس کے دیوانے ہوئے میں۔ ہم بھی مانتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ رویت کے معنی ہے آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ لفظ آیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کہ پہلی تاریخ کا چاند دیکھنا، آنکھ سے دیکھنا۔ میں سب کو چیلنج کرتا ہوں، اگرچہ بڑا طفل مکتب ہوں، میں بچہ ہوں، میری علمیت اتنی نہیں ہے، بہت دامن میرا خالی ہے، لیکن میرے اساتذہ، میرے بزرگ موجود ہیں ابھی دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کو اور عمر طویل، صحت، تندرستی کے ساتھ عطا فرمائے، آمین۔ تو رویت ہلال یہ ہے اصل کمیٹی، اور صاحب اس کی کوئی حیثیت، یہ بات کی چیزیں ہیں، لیکن رویت ہلال کے معنی ہے چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کہے جی کسی کی نظریں کمزور ہیں، کسی کے ساتھ یہ عذر ہے، یہ اس کے ساتھ بھی، تو یہ تو ایسی بات ہے کہ پھر کوئی کہے نابینا سے کہ جی آپ تو نہ روزہ رکھیں نہ عید منائیں اس لیے کہ آپ نے تو چاند دیکھا ہی نہیں۔ وہ کہے گا بھائی میں دیکھنا چاہوں بھی تو کیسے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ چاند کا دیکھنا معتبر ہے جو چہرے کی آنکھوں سے دیکھا جائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آج افسوس ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو اس طرح سے ایک بازیچہ اطفال، ایک تختہ مشق بنا رکھا ہے، اور چلیں اگر بازی بارش بابا ہم بازی، بھائی اگر کھیلنے کا شوق ہے تو اپنی ہم عمر، اپنے جو تمہارے ہم عمر ہوں ان سے کھیلو، ان سے مذاق کرو، لیکن دین اور شریعت اور علماء دین کے ساتھ تو کم از کم مخول اور مذاق مت کرو، اتنا تو کر لو کہ۔ تو اس لیے رؤیت ہلال کا لفظ ہے اور آج تک ہے، حدیثوں سے اسے کوئی نکال نہیں سکتا۔ اس کا مفہوم پوری دنیا کی ڈکشنری آپ چھان کے دیکھ لیں، یہی نکلے گا کہ رؤیت ہلال آنکھوں سے دیکھنے کا نام ہے، پہلی تاریخ کے چاند کو دیکھنا۔ یہ ایک بڑا اہم عمل ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں عید اور رمضان کا تعلق ہے، یہ لوگوں کے بیچاروں کی معصومیت ہے یا ناواقفیت ہے۔ حالانکہ میں مسلمان، الحمدللہ آپ سب مسلمان، آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ چاند کا مسئلہ، چاند اسلامی اور رؤیت، یہ جو قمری مہینے ہیں، تو ساری زندگی ہماری جو ہے چاند سے، اس کا ہمارا دین اور اسلامی اور مذہبی ایک تعلق ہے۔ ہماری خواتین اور عورتوں، یعنی مسلمان عورتوں کے بہت سے مسائل اپنے ذاتی اور خانگی، اور پھر عدت طلاق، عدت موت، اور صاحب حج، اور صاحب قربانی جو ابھی آ رہی ہے عید الاضحیٰ، غرضے کے ہر زکوٰۃ کی ادائیگی اور ایک ایک چیز کا تعلق جو ہے چاند سے ہے۔ لوگ پہلے تو اس تنگی اور اس تنگ ذہنیت سے باہر آئیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان کا روزہ رکھنا ہے تو چاند دیکھو، اور عید منانی ہے تو چاند دیکھو۔ پوری امت کے اوپر فرض ہے، لازم ہے کہ وہ اپنی سہولت کے مطابق چاند دیکھنے کا اہتمام کرے۔ محرم سے لگا کے ذی الحجہ تک تمام چاند سب کی حیثیت برابر ہے اور دیکھنا چاہیے۔ جب سے یہ عمل متروک ہو گیا اور یہ سمٹ کے بس یہ علماء تک آ گیا، تو آج بلا وجہ کے اعتراضات کے، بھئی یا تو پوری قوم جو ہے وہ چاند دیکھے، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا اور پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھئی چاند دیکھ۔ خیر، رؤیت ہلال کے معنی میں نے سمجھا دیے۔ مشینوں سے مدد تو لی جا سکتی ہے کہ آپ مشین میں دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوا کہ نظر آئی کوئی چمک یا کوئی ہے، پھر آپ اسے ہٹا کے اب کوشش۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر کسی ایک کی نظریں کمزور ہیں، دو کی کمزور ہیں، تو اتنے لوگ 8 10 12 کھڑے ہیں، اسی لیے ایک ہجوم کو چاہیے کہ وہ چاند دیکھنے نکلے اور اہتمام کرے، تاکہ کسی کی نظریں تیز ہیں، کسی کی کمزور ہیں، تو ایک دوسرے کے وہ کام آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ رؤیت ہلال یہ ثابت ہے یہ لفظ، لیکن ہاں کمیٹی وغیرہ کے اوپر جو اعتراض کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک ضرورت تھی کہ بھئی کمیٹی بنے، اور ہمارے بہت سے دیکھنے والوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ میرے والد محترم حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو ہمیشہ سے، کمیٹی تھی یا نہیں تھی، وہ ہمیشہ سے اہتمام فرماتے تھے، اور پورے کراچی سے خیبر تک اور مشرقی پاکستان تک سب علماء ان پر اعتماد کرتے تھے، ہر مسلک کے حضرات۔ بہرحال یہ ایک دور تھا جو دیکھنے والوں نے دیکھا، لیکن یہ کہ حکومتوں کو ایک ضعیف الاعتقادی نے ایسا جکڑا کہ کسی نے یہ سنا دیا کہ 2 عیدیں جو ہیں وہ 2 جو ہیں وہ بھاری پڑتی ہیں، یا 2 خطبے، کہ اگر عید جمعے کے دن آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت پہ بھاری پڑتے ہیں 2 خطبے۔
تو یہ بھی ایک جہالت والی بات ہے۔ تو جمعہ کا خطبہ اور عید کا خطبہ کہتے ہیں بھاری پڑتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ضعیف الاعتقادی کی تھیں، وہم پرستی کی تھیں، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو الحمدللہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور میں اگرچہ میرے وہ کوئی ممدوح نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق مرحوم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس ضعیف الاعتقادی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اب حکومتوں کے اوپر یہ خوف اور یہ اس قسم کی گویا ہوا نہیں بیٹھا ہوا کہ اگر جمعے کے دن عید ہو گئی تو بھاری پڑے گی، تو اس لیے یہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ تو اب یہ ہے، ایک سن 74 میں بھی یہی ہوا کہ بھٹو صاحب کا دور تھا، عید جمعے کی پڑ رہی تھی، انہوں نے کوشش کر کے عید کو روکنا چاہا، جمعے علماء کا ساتھ دیا پوری قوم نے، اور جمعے کے دن عید منائی گئی، حکومت کو ناکامی ہوئی۔ اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے باقاعدہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہمارے والد سے رابطہ کر کے بھٹو صاحب نے اور ان کے منسٹر مولانا کوثر نیازی نے یہ مرکزی کمیٹی جو بنی، آج تک اسی کا تسلسل ہے جو آج کی موجودہ رویت ہلال کمیٹی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ آج جمعہ 8 دن ہوئے ہیں ابھی سیاست میں آئے ہوئے، صحافت میں آئے ہوئے اور میڈیا میں آئے ہوئے، اور صاحب لکھاری بنے ہوئے، یہ سب ایسے لکھتے ہیں کہ صاحب کمیٹی کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں۔ تو اتنا بڑا دور، اتنا بین الاقوامی شخصیت اور شہرت کا حامل، اور اتنا بڑا، اس نے مرکزی رویت ہلال کمیٹی بنائی، خود بنائی، اور ہمارے والد سے کہا کہ اگر آپ تعاون کریں گے تو ہم کامیاب ہیں۔ تو اس وقت میں کیا ماہرین فلکیات نہیں تھے؟ سب تھے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ اس قسم کی چیزیں، یہ ایک پروپیگنڈا ہے، اور سعودی عرب کی مثال دینا اس لیے بھی غلط ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول میں نمونہ ہے، سعودی عرب میں نہیں ہے۔ کہیں ذکر نہیں ہے قرآن اور حدیث میں کہ جو عرب میں، سعودی عرب میں ہو بس اسی کو فالو کرو۔ تو اس کا تعلق جو ہے وہ نہ حرمین سے ہے، نہ مکے سے اور نہ مدینے سے ہے، تو یہ بھی غلط سوچ ہے۔ تو بہرحال دنیا پھیل گئی، مسلمان پوری دنیا میں ہیں، اور یہ مسئلہ گویا آتا ہے ہر سال۔ تو اس کے لیے ذمہ داران اگر جمع ہوتے ہیں تو انہیں ہونا چاہیے، ہر چیز کے لیے کچھ کمیٹیاں بنتی ہیں، اور کھانے پینے کے لیے بنتی ہیں۔ تو یہ کمیٹی مجھے نہیں معلوم کہ کھانے پینے کی ہوتی ہے یا نہیں، لیکن کمیٹی میں آنا جو ہے یہ کوئی معیوب اور کوئی مذموم نہیں ہے۔ تو اس لیے رویت ہلال کے مسئلے کو کرٹیسائز کرنا اور اس کے اوپر بیان بازیاں کرنا، ابھی 28 مئی کو 92 اخبار میں ایک صاحب نے کالم لکھا، اور انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ رویت ہلال کمیٹی کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے اس کے اوپر مضمون لکھا اور وہ میں نے بھیجا بھی ہے، انہیں مل گیا۔ اب وہ کب شائع کریں گے مجھے نہیں معلوم، لیکن 92 اخبار میں یہ اس قسم کی صورتحال پیش آئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہنیں اور پڑھے لکھے حضرات سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ میرے والد یہ فرماتے تھے کہ یہ پاکستان، یہ آج سے 50 سال پہلے فرمایا تھا، جب نیل آرم اسٹرانگ وہاں چاند پہ پہنچا تھا تو ہمارے والد سے کیپ ٹاؤن میں ساؤتھ افریقہ میں لوگوں نے کہا کہ حضرت انسان چاند پہ پہنچ گیا۔ اچھا، تو کہنے لگے مذہب کا کیا بنے گا؟ ہمارے والد نے فرمایا عجیب بات ہے، ترقی وہ کرتے ہیں، مذہب کی فکر ہمیں ہو جاتی ہے۔ وہ مسلمان یا پاکستان جنہوں نے فاؤنٹن پین بھی ابھی نہیں بنایا، وہ دوسروں کی ترقیاں دیکھ دیکھ کے اپنا دین چھوڑنے کو اور اس کے دین میں کمزور ہونے کو تیار ہیں۔ افسوسناک بات ہے کہ
آپ کا حصہ کیا ہے ٹیکنالوجی میں؟ سوائے تماش بینوں کے بس آپ تماشا دیکھنے والوں میں سے ہیں، اور بات ایسے کرتے ہیں جیسے ٹی وی چینلوں میں بیٹھ کے ہی اور میڈیا میں بیٹھ کے ہی تو آپ نے ساری انوینشنز کی ہیں اور بڑی بڑی سائنس اور ٹیکنالوجی آپ نے، تو یہ آتا جاتا کچھ ہے نہیں، ایک تماش بین کی حیثیت سے بس علماء کے سر پہ جو ہے مرنے کو تیار ہیں۔ کبھی آپ نے عدالتی نظام میں یہ کہا کہ آج ہر چیز جو ہے اس پہ موبائل کے اسکرین پہ اور اس پہ آ جاتی ہے، لیپ ٹاپ پہ، اور تو صاحب یہ کیا ضرورت ہے ججوں کو عدالت میں آنے کی؟ وکیل کیوں جائیں؟ اور اتنے لوگ ہمارے باہر بیٹھے ہیں، ان پہ مفروری کے گویا مقدمے قائم ہو کے الزام لگ رہے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ وہیں سے وہیں ان کا وہ ویڈیو لنک پہ لے کے آپ فیصلے کر دیں کیا صحیح اور کیا نہیں۔ وہاں پہ تو کہیں گے کہ نہیں بنفس نفیس آئیں، اور سارے معاملات میں بنفس نفیس، اور جب رؤیت ہلال کا مسئلہ ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی اور مشینوں پہ دیکھ کے، تو حساب کتاب کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کبھی کبھی مجھے یاد ہے کہ 5 چاند 29 کے یا 30 کے ہوئے لگاتار۔ یہ بھی غلط ہے کہ جی 2 مہینے کا ایسا ہوتا ہے، 2 مہینے کا ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے رؤیت ہلال کا مسئلہ خالصتاً دینی اور شرعی مسئلہ ہے، اس میں ضرورت نہیں ہے کہ عوام جو ہیں اس میں مداخلت کریں۔ ہمارے والد نے جب 74 میں بھٹو صاحب نے مرکزی کمیٹی بنوائی تو ہمارے والد صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ اس میں کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور سرکاری ملازمین اور سیکریٹری اور صاحب یہ دیگر لوگ اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے، ان کا کوئی تعلق نہیں، اور اس کو مانا گیا۔ لیکن اس زمانے میں مجھے شکایت ہے کمیٹی کے چیئرمین صاحب سے کہ انہوں نے پھر سب کے لیے گویا اپنی آنکھیں بچھا دیں اور سب کو اپنے اندر شامل کر لیا۔ یہ غلط ہے، یہ خالص دینی مسئلہ ہے، اس میں کسی محکمے کو اور کسی بھی ادارے کو شامل کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ویسے بہرحال ہمارے لیے سب ادارے قابل احترام ہیں اور ہم ان کا ادب کرتے ہیں۔ لِكُلِّ فَنٍ رِجَال، اللہ نے ہر کام کے لیے کچھ لوگ پیدا کیے ہیں۔ بھائی اپنے اپنے اداروں میں، اپنے اپنے شعبوں میں آپ کام کریں۔ دین کے کام کے لیے اللہ نے علماء کو پیدا کیا ہے، اور علماء ہمارے سامنے ہیں، اور ایسے علماء ہیں کہ آج ہمیں فخر ہوتا ہے ان کے مقام، علمی مقام کو دیکھ کے، ان کے تقوی اور ان کی بہرحال زندگیوں کو دیکھ کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بات میں ہمیشہ کہہ دیا کرتا ہوں انتشار سے بچانے کے لیے کہ بھائی مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی ہے، پھر زونل کمیٹیاں ہیں، یہ اگر ایک فیصلہ کر دیں، آپ کا کام ہے آپ اس کمیٹی کو فالو کریں۔ غلط ہوگا تب ان کے سر پہ پڑے گی، اور صحیح ہوگا تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ کوئی اگر کوئی عالم مولوی غلط مسئلہ بتا دے اور وہ اس پر عمل کرے تو اسے تو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس عالم کو ضرور ملے گا کہ جس نے غلط مسئلہ سمجھا دیا یا غلط مسئلہ بتایا۔ تو اتنا بڑا فیصلہ، مسلمانوں کی عبادتیں، اعتکاف، تراویح اور یہ سب چیزیں جس سے وابستہ ہوں، آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ کوئی عالم جو ہے اپنی قبر میں کیڑے بھرے گا اس طرح سے، اور وہ ایسے بس بیٹھے بیٹھے ہی جس کا چاہے ڈکٹیشن لے لے؟ ایسا نہیں ہے۔ جو عالم فیصلہ کر رہے ہیں ذمہ دار ہیں، حکومت کے معتمد ہیں، اگر انہوں نے فیصلہ کر دیا آپ سب اس کو فالو کریں۔ انتشار پھیلانا، حدیث میں آتا ہے کہ چاند دیکھ کے یہ کہنا کہ یہ تو پہلی تاریخ کا نہیں ہے اور اس میں اندازے اور تخمینے لگانا، جیسے اگلے روز چاند ذرا سا اوپر آ جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ منع کیا ہے۔ یہ شبہات پیدا کرنے والا بھی دین اور مذہب کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور اللہ اور رسول اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ ایک فیصلہ ذمہ دار کمیٹی نے کر دیا، آپ اس کو تسلیم کریں۔ بس میں ایک چیز ضرور کہوں گا جو میں دیکھتا ہوں رؤیت ہلال کمیٹی میں، مجھے لیں یا نہ لیں مجھے اس کا کوئی انتظار نہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں
کہ پتہ نہیں ان کے اخلاق کیسے ہیں، وہ اس کو تو دیکھتے نہیں کہ ہم چاند دیکھنے جمع ہوئے، بس یہ ہے کہ میری تصویر آ جائے، ہر جگہ اپنے کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے چھچور پن سے جو ہے مرکزی رویت ہلال کے چیئرمین صاحب کو بھی نوٹس لینا چاہیے کہ اگر مولوی بھی اپنے ساتھ ملائیں تو سنجیدہ حضرات جن کا ایک مقام ہو، جن کو ایک پورا ملک جو ہے مسلمانوں کا وہ پہچانتا ہو کہ ہاں بھئی یہ فلاں یہ فلاں، بھانت بھانت کے لوگ بٹھا لیتے ہیں اور وہ فون کر کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو میری آج تصویر آئے گی اور یہ آئے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں ایک نیچر اور ایک ٹرینڈ ہے جو اصل میں چل رہا ہے اس پر، تو رویت ہلال کمیٹی میں سنجیدہ حضرات ہونے چاہیے اور اتنا ہو کہ ان کی ایک نیک نامی ہو، یہ نہ ہو کہ ان کے اسکینڈل بنے ہوئے ہوں اور وہ لوگ جو ہیں آج اسکرین پہ بیٹھ جائیں اور وہ مستقل جو ہے اسے ہٹایا میری تصویر آ جائے، وہ ہٹے میری آ جائے۔ اس قسم کے لوگوں سے بھی کمیٹی کو صاف کرنا چاہیے۔ بہرحال رویت ہلال کمیٹی یہ جو ہے اس کی خالص ایک دینی اور مذہبی حیثیت ہے، اور ہمارے سارے مسائل بہت سے چاند سے متعلق ہیں، خاص طور پر خواتین کے بہت سے مسائل چاند ہی سے اس کا تعلق ہے، تو لہٰذا اس شعبے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو ایک طرف رکھیں۔ جیسے ڈاکٹر کا بورڈ فیصلہ کر دے سب خاموش ہو جاتے ہیں، ججوں کا اور وکیلوں کا بورڈ فیصلہ کر دے کسی کی مجال نہیں ہوتی، بس ساری صلاحیتیں اس میں ہیں کہ مولویوں نے اگر ایک فیصلہ کیا ہے ایک اور چھان پھٹک کر کے فیصلہ کیا ہے تو اس میں جو ہے لوگ اپنے اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ بات واقعی محل اعتراض ہے کہ اتنی فاسٹ ٹیکنالوجی اور اتنی کمیونیکیشن اتنی تیز ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بس عشاء کی اذان سے پہلے فیصلہ کر دینا چاہیے اور کر کے فارغ ہوں، قوم کو بالکل مطمئن کر دیں، یکسوئی ہو جائے۔ یہ جو ہندی کی چندی میں لگ جاتے ہیں کہ جی صاحب وہاں گوادر میں نظر آیا، جیوانی میں نظر آیا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بس ایک فیصلہ جلد سے جلد کریں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی جب اتنی فاسٹ نہیں تھی تب بھی اتنی دیر نہیں ہو رہی تھی، اب جو دیر ہوتی ہے اس پہ مجھے بھی کلام ہے اور میں بھی اس پر اعتراض کرتا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو دین کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔